بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد رشید صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغ کتنی فرض ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے۔ تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے۔ تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبلسانہ، زبان سے روکے۔ اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے۔ دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا ہے۔ تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو۔ تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، غالب ہونا شروع ہو جائے، تو یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے، یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے، یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے۔ ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے، بس مسلمانوں پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، کس طرح سے فرض ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کو دیکھ کر ہوگا یہ۔ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں، باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے، باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں۔ تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے۔ تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا۔ تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے، یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے، اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے، وہ اس کو مشورہ دیں گے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے۔ تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ تو لہٰذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں کیا، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ تبلیغ، بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں۔
جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، 4 مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، تو وہ بیچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ وقت لگائیں تبلیغ میں، 4 مہینے لگائیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ پھر دوسرے شعبے ہیں، تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین فرض کفایہ کی فقہی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں۔ دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا، بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں، مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں ان منرلز کی کمی ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ والا کھانا میرے پر فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، یا مستحب ہے، یا صرف جائز ہے۔ تو مفتی کہے گا بھائی تو کھانا ہے کھا، فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض کفایہ تو وہ، اور پھر وہ واجب العینی ہے کہ لغیری ہے، ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی موجود ہے، اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے موجود ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے۔ دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99۔ تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی۔ اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ۔ لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا، تو ایک عالم کے پاس گیا، حدیث میں آتا ہے فسألہ عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ فدل علی رجل عالم، لوگوں نے عالم بتایا۔ فاتاہ فقال، عالم سے کہنے لگا انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے، انہوں نے فرمایا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو۔ لیکن چونکہ وہ عالم تھے، صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے، ان کو پتہ تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ توبہ کر کے توڑ دے گا۔ لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہاں جا کے توبہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، یہ ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے، چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں، تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں، تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں، ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں، ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے، اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، چلے کے لیے نکل جائیں، تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، جس گناہ کی لت پڑی ہو، عادت پڑی ہو، گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عین ہے فرض کفایہ ہے، بھائی نکلو اللہ کی راہ میں، اپنی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو، اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان، اس پہ یہ نہ کہے کہ فرض عین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سارے شعبے دین کے برحق ہیں، سب میں جانا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے۔ بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے۔ میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں، اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں، اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں، سارا کچھ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے، اتنی بڑی جماعت سیاست میں نہیں ہے۔ تو آخر میں اس نے لکھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا سیاست میں انوالو نہ ہونا کہیں کوئی بہت بڑی سیاست تو نہیں ہے۔ یعنی گورے کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی جماعت ہے اور جو صرف اور صرف للہ فی اللہ، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، میں سیاست کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنی بڑی جماعت جو تمام دنیاوی مفاد سے بالکل بالاتر ہو کر، جس کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے، یعنی اللہ رسول کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو محبت سے سمجھانا اور اس میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، تو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، لیکن بہرحال اس میں وقت نہ لگانا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا بھائی،
یہودی اور عیسائی سے نکاح کا حکم. یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے. خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے. دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا, تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے, یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد, یعنی نکاح وجود میں آ جائے, وہ آپ کی بیوی بن جائے, حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو, عیسائی ہو. اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو. یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے. دوسرا, عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح. دوسرا, عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو, چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو. خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے, یہ تو بہت بڑا کفر ہے, لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے, لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا, اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو, بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے. کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, وہ یہودی نہیں ہیں. آپ ان سے بات کرو, حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ بن چکے ہیں. تو یورپ میں بہت سے کرسچن, بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہوں, تورات کو آسمانی کتاب, اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو. تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں, تو نکاح تو ہو جائے گا, بیوی بن جائے گی, بیوی حلال ہو جائے گی, یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا, اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی. تو یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں, تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی, یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے, یہودی یا عیسائی بن جائیں گے, تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے. بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا, وہ مسجد ہی میں جائے گا. تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے, ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی, بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں, باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا. تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا, مگر نکاح کا گناہ ہوگا, کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے, آپ کمزور ایمان کے ہیں, آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی, پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے, یہودی بن گئے, تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا, اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے, تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے. البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں, کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں, مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں, یو کے میں اور یورپ میں یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے, بیچاری کہاں جائیں گی. تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو. اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں, آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ, تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا. یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے. تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یا بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں. اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں. نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے, تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی. تو لہٰذا آپ پھر 4 شادیاں کریں, ایک یہودی, ایک عیسائی, ایک پشاور میں کر لیا آپ نے, اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے. جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے, دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے. اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے. ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو, یورپ میں رہ رہا ہے, مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود, اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا, تو اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے, کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے. وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں, تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے. کیا موت کے فرشتے کا نام عزرائیل ہے؟
ایک مولانا صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا نام کسی کتاب میں نہیں ہے، پھر ان کا نام کہاں سے آیا، اور صورت اور موت کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ محمد عارف کینیا۔ جناب محمد عارف صاحب، موت کے فرشتے سے میرے اتنے اچھے تعلقات الحمدللہ ابھی تک نہیں ہیں کہ مجھے ان کا نام اور نسب معلوم ہو۔ تو اسرائیل نام تو میرے علم میں واقعی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا، یعنی کسی مستند روایت میں۔ کسی کے پاس اگر کوئی حوالہ ہو تو بتا دے، پھر ہم رجوع کر لیں گے۔ میرے علم میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے سرسری تحقیق کی ہے کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہو، واللہ عالم، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ باقی کیا نام ہے، بس ملک الموت کہہ دینا کافی ہے، موت کا فرشتہ، یہ فی الحال کافی ہے۔ اسی سے وہ آ جائے گا، جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر نام پتہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے پاس پوچھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اور آپ نے کرنا بھی کیا نام پوچھ کے۔ محمد عارف صاحب کینیا سے آپ سے مخاطب ہوں میں، تو مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، بس موت کا فرشتہ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد 40 قدم چلنا، کیا کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم چلنا حدیث یا سنت سے ثابت ہے؟ عرفات انصاری انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ کھانے کے بعد 40 قدم چلا کرو، میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی روایت۔ البتہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہی لمبے نہ ہو جایا کریں، اس سے بالکل ہی لمبے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کھانا کھائیں، رات کا کھانا بھی کم کھائیں، واکنگ کریں تاکہ اچھی طرح وہ تھوڑا سا بیٹھ جائے نیچے، تو پھر جا کے سوئیں آپ۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے، جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، کیا وہ خود استعمال کر سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ دینے والا اگر وکیل کو کہے کہ جہاں مناسب سمجھو دے دو، تو کیا وکیل خود بھی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو؟ جنید صاحب ایبٹ آباد سے۔ بالکل استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کل یہ دھاندلیاں بہت ہو رہی ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیے اور یہ بولا کہ جہاں چاہیں استعمال کرو، آپ خود ہرگز استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے استعمال کیا آپ کو گناہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے خود استعمال کرنے ہیں تو آپ اس کو بولیں، اس سے پوچھیں صراحتاً کہ میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں، اگر وہ آپ کو کہیں ہاں خود بھی، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسے استعمال آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ اس طرح سے بہت لوگوں نے دھندا شروع کیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم خود کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ کیا صبح اٹھ کر وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے؟ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز کے لیے وضو سے پہلے کیا استنجا کرنا لازم ہے یا صرف وضو ہی کافی ہے؟ فہیم حسین: نہیں بھائی، استنجا کرنا لازم نہیں ہے، استنجا تو قضاء حاجت کے بعد ہوتا ہے، اس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ واش روم نہیں گئے ہیں تو استنجا بھی نہ کریں، بس وضو کریں اور نماز پڑھیں آپ۔ کیا زیر ناف بال نہ کاٹنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ ہونے پر صاف نہیں کیا تو کیا کوئی فرض نماز قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر اس حالت میں حج کیا جائے تو کیا حج بھی قبول نہیں ہوگا؟ نور خالق انڈیا سے۔ نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے، حج بھی مکروہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر یہ اس عبادت میں کوئی بھی گناہ کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ یہ صرف یہ گناہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ آپ کریں گے تو 40 دن تو آخری مدت ہے، اس سے زیادہ بال رکھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ چاروں فقہ برحق ہیں تو دوسرے فقہ پر عمل کیوں ناجائز ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ علماء کہتے ہیں کہ چاروں فقہ برحق ہیں، لیکن محض خواہشات یا آسانی کی وجہ سے فقہ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر چاروں درست ہیں اور اگر کوئی آسانی کے لیے ہی کسی دوسری فقہ پر عمل کرنا چاہے تو اسلام ہی پر تو عمل ہو رہا ہے نا، پھر اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ کہ جب شافعی فقہ بھی اسلام ہی ہے، یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام ہے، تو پھر اس پر عمل کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کوئی آسانی کے لیے بھی اگر کر رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب چاروں اسلام ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو وہ والا اسلام کیوں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ والا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک امام کو فالو کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ برحق ہیں، اور امام شافعی بھی برحق ہیں، لیکن یہ محض خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ رہا ہے۔ تو جو جس چیز کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چاروں اسلام ہیں یا چاروں اسلام نہیں ہے، بھائی چاروں برحق ہیں، اس لحاظ سے برحق ہیں کہ مجتہد نے جو مجتہد کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی۔ اب ان چاروں میں سے اگر چاروں کا اختلاف ہوگا تو یقیناً ان میں حقیقی برحق ایک ہے، دوسرے سے اجتہادی خطا ہوئی ہے جس پر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ چار متضاد قول یا دو متضاد قول ایک ہی ٹائم پہ بالکل درست ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دو قول اگر ہمیں فقہ میں ملیں گے تو ان میں صحیح ایک ہوگا، دوسرا سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی چونکہ اجتہادی ہے تو اس اجتہاد کی بیس پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور بلکہ اجر عطا فرمائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ اس اجتہادی غلطی کی بیس پر اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے یا امام شافعی کا، نہ عوام میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اور دلائل بھی دونوں طرف ہوتے ہیں۔ تو اب عوام یا تو دلائل کی بیس پہ فیصلہ کرے، جو کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ جب دلائل کی بیس پر مجتہدین سے فیصلہ نہیں ہوا تو ان سے کہاں سے ہوگا؟ تو اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پھر وہ ایک فقہ کو فالو کرے۔ پھر اگر وہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس مسئلے میں فلاں کو کیوں نہیں لیا، فلاں کو کیوں لیا، تو ان کے پاس جواب آسان ہے کہ اللہ میں نے اس فقہ کو، یہ فقہ ہمارے ملک میں رائج تھا اور سب اسی پر عمل کر رہے تھے اور یہ بھی مجتہد تھے، علماء کی گواہی تھی، تو لہٰذا تیرا قرآن میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اہل علم کی یہی رائے تھی
کہ بھئی امام حنیفہ بھی مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اسی پر عمل کیا جائے، کیونکہ وہاں اس کے جاننے والے علماء بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اس فقہ پر عمل آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے. دوسرے فقہ پر عمل کریں گے وہ عمل آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا. تو پھر آپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا کہ اللہ میں نے اس فقہ کا التزام کیا تھا، تو اب اگر اس کا کوئی مسئلہ میری خواہشات کے خلاف تھا تو بھی میں نے اس کا التزام کیا، میری خواہشات کے مطابق تھا تو بھی میں نے اس کا التزام کیا. خواہشات کی بیس پر مذہب بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، یعنی مذہب سے میری مراد ہے مسلک، اور اس کی قرآن سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے. یہودیوں نے جب رجم کا، یعنی یہودیوں میں جو ہے نا ایک کیس ہوا تھا، شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کر کے ہلاک کر دو. تو یہودی اس مسئلے میں نبی کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں. یعنی یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، تو یہ اے نبی آپ سے کیوں فیصلہ کروا رہے ہیں اس وقت؟ یعنی اب تک تو انہوں نے آپ کو نبی بھی نہیں مانا اور اللہ کی کتاب قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے، لیکن آج رجم کے مسئلے میں یہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد خواہشات کی پیروی ہے، کہ آج ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ اسلام ان کے خیال میں رجم کی سزا نہیں دے گا. تو یہودیوں کو اس پہ ملامت کی گئی کہ آج یہ نبی کے پاس کیوں آ رہے ہیں. تو سوچیں کہ یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات کی بیس پر اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تو اسلام کے کسی ایک مسلک کو چھوڑ دینا کہاں سے جائز ہوگا جو عین اسلام ہے، یعنی وہ بھی اسلام ہی کا ایک مسلک ہے. تو خواہشات کی بیس پر مسلکوں کو تبدیل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ یعنی اس سے دین کا تماشا بھی بن جاتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کا خون نکلا اور آپ نے جناب وضو نہیں کیا اور یہ کہا کہ امام شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا. تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی، آپ نے اس کو پیار کیا، تو امام شافعی کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے کہا اس مسئلے میں امام کو فالو کروں گا. تو دین جو ہے نا اس سے ایک چوچو کا مربع بن جاتا ہے، تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے علماء نے صدیوں تجربوں کے بعد سوچ سمجھ کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں تو اگر اس کی آسانیاں لے رہے ہیں تو مشکلات بھی پھر اسی کی لیں، کیونکہ اگر سب طرف سے آسانیاں جمع ہو جائیں گی نا تو آپ میں شر ہی شر جمع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور یہ مصلحت کے بالکل خلاف ہے. اہلیہ شعیب صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، کیا بچے کے پاس نیل کٹر یا چھری رکھنے سے وہ جنات اور بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور کیا کاجل کا کالا ٹیکا لگانے سے بچے بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں؟ یہ سوال ہے جی. دیکھیے نیل کٹر یا چھری وری رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اور خطرہ ہوتا ہے، بچہ کہیں غفلت میں اپنے کٹ نہ کر لے، مار نہ لے، ہاتھ سے پکڑے گا، زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض خواتین کو بچے کے جو جھولا ہے اس میں چھری رکھ دیتی ہیں یا کوئی نیل کٹر رکھ دیتی ہیں. سب فضول باتیں ہیں، توہمات ہے، توہمات کی دنیا سے نکلنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک اس طرح تو نہ رکھیں بچے کے پاس، نہ نیل کٹر رکھیں نہ چھری رکھیں. رہا یہ کہ نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، تو اگر بچہ کوئی واقعی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ایکسٹرا آرڈینری جسے کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے، خیر اتنا تو کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پھر خطرہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ کہیں کالا ٹیکا لگا دیا جائے تاکہ اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے اس کے ایک ٹیکا لگا دیا، تھوڑا سا ڈاٹ لگا دیا. تو لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، عام طور پہ بچے جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہنا چاہیے ان کو. ہاں کوئی بہت زیادہ ہے، بہت خوبصورت ہے، جیسے حضرت عثمان سے جو روایت ہے اس میں بھی ایک بچے کے لگایا نا، یہ تو نہیں کہ سارے اپنے بھی بچوں کے اور ساری قوم کے اور محلے کے بچوں کے ٹیکے لگوا دیے انہوں نے. تو اس لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے وہ وقتی طور پر اس کے کوئی نشان لگا دیا جائے، جائز ہے یہ. لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ غلو کرنا ٹھیک نہیں ہے. نظر سے بچنے کے لیے جو حدیث میں دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. کیا خواتین ماتھے پر ٹیکا لگا سکتی ہیں؟ ماتھے پر عورتیں جو ٹیکا لگاتی ہیں کیا یہ جائز ہے، لگانا چاہیے یا نہیں؟ زوجہ اقبال انڈیا سے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. تو کوئی بھی ایسا لباس یا ایسی وضاقتہ جو خاص مخصوص قوم کا شعار ہو اور اس میں کوئی حکمت بھی نہ ہو، تو ایسا جس سے دیکھنے میں لگے کہ شاید یہ اس قوم سے اس کا تعلق ہے، تو ایسا شعار استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. اسلام کا ایک تشخص ہے، اسلام کسی کی توہین کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے. اسلام چاہتا ہے کہ
ایک امتیازی حیثیت جو مسلم کی ہے وہ برقرار رہے اپنے لباس سے، اپنے پوشاک سے. ہاں کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو کامن بن چکے ہیں پوری دنیا میں، وہ کسی قوم کا شعار رہے نہیں ہیں. تو یہ جو ماتھے پہ ٹیکا لگایا جاتا ہے سرخ کلر کا، یہ ہندو خواتین کا ایک شعار ہے، ہندوؤں کے ہاں ہے. یہ کسی بھی عورت کے ماتھے پہ ریڈ کلر کا اگر ٹیکا لگا ہوگا نا تو سب دیکھتے ہی فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے. تو اس لیے یہ جب تک یہ کسی قوم کا شعار ہے تو اس وقت تک مسلمان عورت کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. تو جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ جو ہندو خواتین بندیاں لگاتی ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، بلیک یا کسی اور کلر کی نہیں ہوتی، جہاں تک میری معلومات ہیں. اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو اس لیے ریڈ کلر کی جو بندیا ہے یا ٹیکا ہے ماتھے پہ وہ لگانا کیونکہ ہندوؤں کی کا شعار ہے وہ جائز نہیں ہے. اب ممکن ہے بہت سے ہندو حضرات کو اس پہ اعتراض ہو کہ بھئی ہمارا لباس پہننے پر بھی پابندی. تو بھئی اسلام کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے، میں نے جیسے بتایا کہ وہ اس تشخص کو اسلام نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو ایک حیثیت ہے مسلمانوں کی جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی ان احکام میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ کوئی بھی ایسی وضع قطع جس سے دیکھنے سے آپ دوسرے مذہب کے معلوم ہو رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ریڈ کلر کا تو جائز نہیں ہے، اور اگر دوسرے کلر کا ان کا ہاں یعنی کوئی ایسا شعار نہیں ہے تو پھر تو کسی دوسرے کلر میں لگایا جا سکتا ہے. کون سی نیل پالش میں وضو جائز ہے؟ آج کل یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک خاص قسم کی بریٹھیبل نیل پالش واللہ عالم یہ چل رہی ہے، جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں پانی ناخن تک پہنچ جاتا ہے. کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ رمیسا طارق کراچی سے. یہ محترمہ نے پوچھا ہے کہ دیکھیں نیل پالش ہو یا کلر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو باڈی پہ لگائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ آپ کاغذ پہ اس نیل پالش کو لگائیں. ٹھیک ہے، جب وہ سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی کا قطرہ ٹپکائیں. اگر پانی کا قطرہ اس نیل پالش سے آر پار ہو جاتا ہے اور نیچے کاغذ تر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں سے پانی سرایت کر رہا ہے، یعنی پھر پانی گزر رہا ہے اس میں سے. لہذا پھر وہ اگر وہ والی نیل پالش اگر ناخن پہ بھی لگائی جائے گی تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے پانی گزرتا ہے. لیکن اچھی طرح ناخن کو دھویا جائے تاکہ صحیح طرح سے پانی اس میں سے آر پار ہو جائے. لیکن اگر آپ نے وہ نیل پالش یا وہ کلر آپ نے کاغذ پہ لگایا، جب وہ سوکھ گیا تو آپ نے جب پانی ڈالا تو دیکھا کہ پانی نیچے نہیں پہنچتا اور نیچے کا کاغذ تر نہیں ہوتا، گیلا نہیں ہوتا، تو اٹ مینس کہ یہ پانی یہاں سے آر پار نہیں ہو رہا. لہذا ایسی نیل پالش سے یا ایسے کلر سے وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی. کیا لکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ لڑکیوں کو جو نارملی لکوریا ہوتا ہے، جو رطوبات خارج ہوتی ہیں وہ عموماً ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں رہتی ہوں، یہاں بہت سردی ہے. بعض علماء سے سنا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. نہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو وہ پانی بھی چونکہ ناپاک ہوتا ہے، لہذا وہ جب باڈی سے نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ پرتگال سے کسی خاتون نے سوال پوچھا تھا. زنا کا خوف ہو تو نکاح کا حکم. جب نکاح کی سخت ضرورت ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہو، بلکہ گناہ ہو بھی رہے ہوں، تو نکاح کیسے کریں؟ اچھا، یہ خاتون نے سوال پوچھا ہے. یہ پوچھتی ہیں میری عمر 21 سال ہے، مجھے ایک لڑکا پسند ہے، اس کی عمر بھی 21 سال ہے، ہم دونوں پڑھ رہے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا، وہ شادی کے لیے راضی بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کر لو، یعنی 2-3 سال کا انتظار کرنا ہوگا. ہم نے سوچا ہے کہ خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، یعنی نے سوچا کہ اخفل طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں، لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ میں نام نہیں، انہوں نے تو اپنا نام بھی لکھ دیا. تو ایسا جو سیکرٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس میں کم از کم نام نہیں لکھنا چاہیے. تو چھپ کے نکاح کریں گے بھی تو پکڑے جائیں گے پھر ایسی صورت میں. خیر، یہ جو ضرورت ہے نا صرف ان لڑکی کو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ والدین کو ایجوکیشن میں بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں. لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجز ہوتے ہیں، اس وقت بڑے جذبات ہوتے ہیں، عشق معاشقے کی یہ عمریں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، سیکشول ڈیزائرز جو ہے اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو یا تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پھر گھر میں بند کر دو، بھائی آپ گھر میں کوئی ہوم اسکولنگ کا انتظام کرو. اور اگر آپ نے اس کو بھیج دیا اسکول کالج میں اور کو ایجوکیشن سسٹم میں، اور وہ دن رات لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر بھی بہت زیادہ ہے، پھر یہ کہنا کہ بیٹی میری مرضی سے شادی کرے یا جب میں کہوں اس وقت شادی کرے، یہ میرا خیال ہے حماقت اور بیوقوفی کی باتیں، انتہائی فضول قسم کی. اگر آپ ان کو نکاح سے روکیں گے تو وہ زنا کریں گے اور آپ بھی اس میں گنہگار ہوں گے. میں والدین سے خطاب کر رہا ہوں. تو اس لیے جب بچی کو آپ نے کو ایجوکیشن میں بھیج دیا ہے اور وہ بیٹھ رہی ہے لڑکوں کے ساتھ، تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ اس کی فوراً شادی کر دیں. ہاں بالکل ہی کوئی الٹ پٹانگ قسم کا لڑکا ہو، بالکل ہی آپ کے خاندان سے میچ نہ کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے.
تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ شادی کریں. پھر یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری پرمپرا کے خلاف ہے اور ہماری خاندانی رسومات کے خلاف ہے. اللہ نہ کرے کل وہ گھر سے بھاگ گئی, کل وہ زنا میں مبتلا ہوئی, تو یہ ساری چیزوں میں آپ جو ہے نا الزام آپ کے اوپر آئے گا. تو بہت تیزی سے کلچر چینج ہو چکا ہے. آج کل والدین وہ پرانے زمانے کے حساب سے سوچ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ جدید تقاضے کیا ہیں. تو اس لیے میں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ آپ پہلی کوشش تو یہ کریں, اپنی پڑھائی کو فوکس کریں, آپ بد نظری نہ کریں, ایک دوسرے کو مت دیکھیں, ایک دوسرے سے تعلق قائم مت کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے, عشق معاشقہ ہو گیا ہے, تو پھر نکاح ہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کو نکاح سے روکا جائے گا یہ زنا کی طرف جائیں گے. اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جسے زنا کا خطرہ ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے, اگر اس میں استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے, اور جو ہے وہ ایسا رشتہ مل جائے جو اس کی اس حیثیت کے باوجود اس سے نکاح پہ آمادہ ہو. تو اس لیے یہ تو پھر ایسی صورت میں تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے, کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے, نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے, اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا, اور سورہ معارج میں بھی, کہ الا علی ازواجہم, کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی, اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں, نامرد بنا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, لو اجازنا لاختصینا, اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے, یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے, کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں, نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر, مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے, خواہش مسلط کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے, ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان, ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں, کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا, الا علی ازواجہم, کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین, اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے, اسے ملامت کرنا, اسے تانا دینا, اس پہ کفر کا خطرہ ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اور کیا فرمایا, فمن ابتغى وراء ذلک, جو نکاح کے علاوہ, اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے, ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا, بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے, ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے, صرف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے والدین کو منائیں حتی الامکان, اور نہیں مانتے تو پھر آپ برائی سے بچیں اور کورٹ میرج کر لیں. آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ. یا گواہوں جو ہے کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی موجودگی میں نکاح ضروری ہے. گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں سے ہر ایک سے میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا نکاح کریں. نہیں کرتے
تو برائی سے بچیں، کیونکہ بہت تیزی سے برائی پھیل رہی ہے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، بہت سے والدین کو نہیں پتہ، اور یہ سب تباہ ہو جائے گا، پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہت سے علماء ہیں جو یقیناً ہم سے زیادہ تقوی والے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یعنی ماحول جا کس طرف رہا ہے. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، میڈیا میں جو ہے نا وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، شہوت کو بھڑکانے والے، خواہشات کو بھڑکانے والے تمام عناصر موجود ہیں، لیکن حلال ذریعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے نکاح کو. والدین کو سمجھائیں، منائیں. والدین کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرنا بہت بری حرکت ہے، لیکن والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ نکاح کر لیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ویسے بھی جب نکاح کرنا واجب ہے ایسی کنڈیشن میں، تو پھر واجب اور معاملات میں تو پھر پہلے اللہ کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے. اس مخلوق میں پیرنٹس بھی داخل ہیں، والدین بھی داخل ہیں. تو یہ ایسی صورت میں آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ میری ترغیب ہے، اور میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے، میں اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب کوئی لڑکی اپنے یعنی کسی بھی بوائے فرینڈ سے نکاح کرتی ہے اور خاندان اس میں اگر انوالو نہیں ہوتا، تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی وائف یعنی بننے والی وائف کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو مرد کے لیے پھر اس بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. لیکن جب اس طرح سے معاشرہ روک رہا ہے اور آپ چھپ کے نکاح کر رہے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں آپ چھپ کے نکاح، لیکن اس مجبوری میں بعض دفعہ شوہر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. عورت تو بیچاری لڑکی تو آ جاتی ہے میاں کے پاس، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی جب خواہش پوری کر لیتا ہے، دل بھر جاتا ہے اس کا، وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ خاندان کو تو پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ میری اس تقریر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے لگیں اور ان کو چھپ چھپ کے نکاحوں کی ترغیب دینے لگیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس وہ استعمال کر کے، جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو ارینج میرج میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پورے حقوق ملتے ہیں، اور چھپ چھپا کے نکاح میں لڑکا اگر سمجھدار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ تو پھر ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کے لیے لڑتا ہے. لیکن اگر وہ شہوت پرست آدمی ہے اور وہ نالائق ہے، تو وہ پھر مزے اڑانے کے بعد، اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں ویسے کھل کے زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہوتا پھر یہی ہے کہ وہ جو ہے نا جب اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی اور اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، تو وہ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر لڑکیاں بیچاری رلتی ہیں. تو اس لیے میرے پاس کوئی ایسا نکاح اگر آتا ہے پڑھوانے کے لیے، تو پہلی بات تو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ پڑھاؤں ایسا نکاح، کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ لڑکا کس ڈیزائن کا آدمی ہے، یہ رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن اگر کوئی میچور لڑکا آتا ہے، جیسے 40 سال زیادہ ہے، یا لڑکی کی عمر بھی 35-40 سال تک ہے، میچور خاتون ہے، تو میں اس کو بہت اچھی طرح اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو اچھی طرح پرکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے رہنے چاہیے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کیا تعلیم حاصل کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ کیا اسکول اور کالج میں پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ پوچھا ہے افنان خان نے ثوابی سے. جناب افنان خان، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں کہیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی نیت انسانیت کی خدمت ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک درخت لگایا تو جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، درخت لگانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو ایک درخت لگانے میں یہ ثواب ہے. تو اگر کوئی زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ زراعت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ترقی سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو گندم ملتی ہے، لوگوں کو چاول ملتا ہے اور لوگوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کتنا ثواب ملے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. اللہ کو اتنا محبوب ہے. تو اب آپ بتاؤ، ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، دوسرا چھلانگ لگا کے اس کی جان بچا لیتا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ فضیلت بیان کی، اللہ نے اتنا ثواب لکھ دیا جیسے سارے انسانوں کی جان بچائی ہو. تو اب ایک آدمی کی جان بچانا اتنا ثواب، اگر کوئی میڈیکل کالج میں پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے اور وہ سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے اپنی زندگی میں، تو کتنا ثواب حاصل کر لے گا، وہ کتنا ثواب حاصل کر لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ درخت لگا رہے تھے، فرمایا تم اتنی لمبی لمبی امیدیں لے کے بیٹھے ہو، یہ درخت 4-5، میں اپنے الفاظ میں حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں کہ 4-5 سال میں جا کے پھل دے گا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے. اب دیکھیں اس حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ درخت لگانا گویا کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن صحیح ہے مسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی فضیلت بیان کی ہے. تو ایک ہی عمل ہے, ایک کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ایک کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہی عمل اچھی نیت سے ہو تو عبادت ہے, اچھی نیت نہ ہو دنیا پرستی ہو تو پھر وہ پھر اس دنیا سے دل لگانا ہے گویا کہ, جو کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں, نیت آپ کی صرف پیسہ گھسیٹنا ہے کہ کس طرح میں جعلی نسخے لکھ کے اور جو ہے نا وہ مخصوص کمپنیوں کے, چونکہ مجھے ان کی طرف سے کمیشن ملتا ہے تو بس پیشنٹ کو میں مخصوص کمپنیوں ہی کے نسخے لکھ کے دوں گا. جیسے کہ آج کل بعض ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فارمولا ہے, ایک کمپنی میں وہ دوا سستی ہے, دوسری کمپنی کی مہنگی ہے, لیکن ڈاکٹر پیشنٹ کو مہنگی کمپنی اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ مہنگی کمپنی کی طرف سے ان کو ہدیے اور گفٹ ملتے ہیں. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو اگر آپ نے میڈیکل کالج میں پڑھ کے یہ حرکتیں کرنی ہیں تو نہ پڑھنا ثواب ہے اور نہ آگے جاب کرنا ثواب ہے. پیسے ملیں گے آپ کو, بس وہ پیسے لے کے اپنی قبر میں چلے جائیے گا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پیسے کماؤں گا, میرا جائز حق ہے, لیکن میرا بنیادی مقصد ہے میں انسانیت کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن کے, لہٰذا میں مریضوں کو دھوکہ نہیں دوں گا. اگر کسی مریض کو ایک دوا سستی مل رہی ہے, سستی دوا میں اس کا کام ہو سکتا ہے, تو میں مہنگی نہیں لکھ کے دوں گا اس کو اپنے ہدیوں کے چکر میں. اگر ایک مریض کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں ٹیسٹ لکھ کے نہیں دوں گا, اور اگر ضرورت ہے تو وہاں سے ٹیسٹ لکھ کے دوں گا جہاں سے اس کے لیے آسان ہو. اپنے کمیشن کے چکر میں مہنگی جگہ سے ٹیسٹ لکھ کے نہیں دوں گا. تو آپ اگر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں اگر آپ قدم رکھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, تو آپ انسانوں کی جانوں کو بچا کے بہت زیادہ ثواب اپنے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. اور آپ انجینئر اگر بنتے ہیں تو دیکھیں ہر فیلڈ میں انسانوں کو ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ کا آدمی اگر اسٹرائک کر لے تو سارے شعبے متاثر ہوتے ہیں, سارے شعبے متاثر ہوتے ہیں اس سے. تو آپ کہیں بھی, آپ ٹیچر ہیں, آپ انجینئر بن رہے ہیں, آپ سول انجینئر بن رہے ہیں, آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے نا. آج میں جو اس آفس میں بیٹھ کے بڑے آرام سے میں ایک کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ظاہر ہے یہ بھی کسی انجینئر نے ہی نقشہ پاس کیا تھا, یہ کمرہ بنایا اور مزدوروں نے پھر اس میں محنت کی ہے. تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا. پھر آپ یونیورسٹی میں جتنا پڑھتے ہیں, ایک ایک حرف کے پڑھنے پر, ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بھائی یہ دنیا داری ہے, بس دنیا مل جائے گی آپ کو, آخرت سے پھر اللہ سے کوئی امید نہ لگا کے بیٹھے. چنگم کھانا کیا جائز ہے؟ کیا چنگم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ خالد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بھائی چنگم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, جائز ہے اگر اس میں حرام اجزا نہیں ہے تو جائز ہے, لیکن وہ تو کھائی جاتی بھی نہیں, وہ تو چبائی جاتی ہے, چبا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ جگالی کرنا تو بکریوں کا کام ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, گائے رات کو سارا دن کھاتی ہے, رات کو بیٹھ کے بلا وجہ منہ گھماتی رہتی ہے, تو چلو اس کی تو کوئی ریزن بنتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے. آپ کیوں گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں؟ تو چنگم کھانا جائز ہے, لیکن بہرحال اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, معدہ جو ہے نا اس سے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیا جوانی میں موت اللہ کا عذاب ہے؟ اگر کسی کو جوانی میں موت مل جائے تو کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں؟ افتخار صاحب انڈیا سے. نہیں, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, کچھ پیدا ہونے کے بعد مرتے ہیں, آخرت میں والدین کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں کچھ بالغ ہونے کے بعد. تو یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. ہاں, اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی سزا میں اللہ نے اس کو موت دی ہے تو پھر یہ, اگر مسلمان کو موت دی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کے آخرت کے عذاب میں پھر کمی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں تکلیفیں دیتے ہیں تو آخرت کے عذاب کو پھر اس کے لیے کم کر دیتے ہیں. تو دنیا کی تکلیفیں جو مسلمان کے لیے ہوتی ہیں, اگر وہ عذاب ہوں بھی تو وہ عذاب بھی رحمت بن جاتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے مسلمان کے حق میں ہر قسم کی تکلیف یہ اللہ کی رحمت ہے, بشرطے کہ اس کو صبر کرنے کی توفیق مل رہی ہے, وہ واویلا نہیں کر رہا, اللہ سے شکایتیں نہیں کر رہا. عصر کے بعد اسٹڈی کرنا پڑھائی کا اعلیٰ وقت کیا ہے؟ کیا عصر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ ایثار صاحب انڈیا سے. دیکھیں عصر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, دنیاوی بھی دینی بھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں, کیونکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام, چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, کلمہ ہے حدیث میں, کہ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا اس نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے, اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
تو صبح اور شام نا فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درود شریف کا معمول بنانا چاہیے, استغفار کا, لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے. تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں, تسبیح میں لگتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں. رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے, کس وقت نہیں ہے, دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے, کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہیں وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے, تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے, دماغ فریش ہوتا ہے. سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی. وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں, تقریباً 9 بجے آپ سو جائیں. ہے مشکل, میرے لیے بھی بہت مشکل ہے, لیکن عمل کریں. 9 بجے جب آپ سو گئے تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 2 بجے آپ اٹھ جائیں. 2 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں, تہجد کی نماز پڑھیں, دعا مانگیں, اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا, اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو, اسٹڈی کر سکتے ہو آپ, جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا, اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ کے, تو فجر سے پہلے اذان کے بعد 10-15 منٹ نیند لے لیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے, تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے, ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی. تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے. اس کے بعد آپ ناشتہ کریں, جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے, ناشتہ کرنا ہے, یا اپنے معمولات پورے کریں, تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں, اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا ہے. اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے. تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے. آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, دماغ کو تھکانا پڑتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے, اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نارملی دیکھے ہیں, یعنی جو پھر بتا دوں جو میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے, وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں, کھانا کھایا ہوا پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے, تو وہ پیٹ بھی خراب, دماغ بھی خراب. تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے, اس پر عمل کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا.